یہ روایت بھی علامہ ابن عبد البر نے الاستیعاب جلد نمبر 1 صفحہ 65 میں، اور امام طبری نے جلد 4 صفحہ 167 پر، علامہ ابن الاثیر نے یہ روایت ذکر کی ہے جلد 3 صفحہ 193 میں، علامہ ابن کثیر نے یہ روایت ذکر کی ہے بدایہ و نہایہ میں جلد 8 صفحہ 90 پر۔ لا الہ الا اللہ۔ اور یہی وہ تھا بسر ابن ارتاد، بدماش، مجرم، خبیث، جہنمی، جس نے مسلمان عورتوں کو یمن میں گرفتار کر کے انہیں اپنی لونڈیاں بنا لیا۔ علامہ ابن عبد البر الاستیعاب میں اس کا ذکر کرتے ہیں جلد نمبر 1 صفحہ 65، اور ابن عبد البر کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی آپس کی جنگ میں گرفتار ہونے والی عورتیں لونڈیاں بنائی گئیں۔ اللہ۔ نمبر 6، سر کاٹ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے اور انتقام کے جوش میں لاشوں کی بے حرمتی کرنے کا وحشیانہ طریقہ جو جاہلیت میں رائج تھا اور جسے اسلام نے مٹا دیا تھا، وہ مسلمانوں کے اندر پھر سے معاویہ نے شروع کیا، اس پر فخر کر رہا تھا۔ یہ روایت امام احمد ابن حنبل نے مسند میں ذکر کی ہے، نمبر ہے 6538 اور 6939۔ ابن سعد نے اپنی طبقات میں اس کا ذکر کیا ہے، جلد ہے نمبر 3 اور صفحہ 253۔ اس کے بعد دوسرا سر عمر ابن الحمق کا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں تھے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں انہوں نے حصہ لیا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ صحابہ ہی حضرت عثمان سے، صحابہ اور تابعین تھے جو ناراض تھے۔ اب ان کے بارے میں یہ کہا گیا، زیاد کی ولایت عراق کے زمانے میں ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، وہ بھاگ کر ایک غار میں چھپ گئے، وہاں ایک سانپ نے ان کو کاٹ لیا اور وہ مر گئے۔ تعاقب کرنے والے ان کی مردہ لاش کا سر کاٹ کر زیاد کے پاس لے گئے، اس نے اس سر کو معاویہ کے پاس دمشق بھیج دیا، وہاں اسے برسر عام گشت کرایا گیا اور پھر لے جا کر ان کی بیوی کی گود میں ڈال دیا گیا، لے تیرے شوہر کا یہ سر ہے۔ کسی فرعون نے دنیا میں یہ نہیں کیا۔ اس امت کے فرعون نے جو کچھ کیا ہے اس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔